ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی۔ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ منتشر، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹیڑی یعنی ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر۔ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ،
کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا آخرت کے عذابوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ فردوس الاخیار کے اندر ہے، فرمایا گیا ہے الاخلاص سر من سری، کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں اپنے محبوب بندوں کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ یہی اخلاص آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ اعمال کے اندر، ہماری عبادات کے اندر جو قبولیت کی چابی ہے، کنجی ہے، وہ ہے اخلاص۔ جتنا اخلاص اس میں زیادہ ہوگا اتنا انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قریب ہوتا جائے گا۔ عبادت کی اس کو اتنی ہی زیادہ برکت جو ہے یہ ملتی چلی جائے گی۔ دنیا و ما فیہا کے خیالات سے اپنے آپ کو آزاد اور پاک کر کے، دل سے خیال غیر کو نکال کے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کو عبادت کے اندر ایک ایسی کنسنٹریشن اور ایسا انہماک اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسی لذت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے جو بیان میں، الفاظ کے احاطے میں نہیں آ سکتی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اخلاص کس طریقے سے دل میں پیدا ہوگا، عبادات میں کس طریقے سے ہونا چاہیے، اخلاص یہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس اخلاص کی راہ کے اندر جو رکاوٹ بنتی ہیں اور انسان کو مخلص بننے سے ریاکاری کے گہرے گڑھے میں جو ہے وہ گرا دیتی ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اخلاص کی بلندی سے اٹھا کر ریاکاری کے گڑھے میں گرا دیتی ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آئیے ابھی اویس بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ 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 الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحادث المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابنهما فاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا علیہ وآلہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے
کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں دولت عرفان کے منگتوں اس در پہ چلو جس در پہ صدا اے دولت عرفان کے منگتوں اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب بکتا ہے گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب بکتا ہے سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں وہ نظر کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو وہ نظر کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں ہے ذکر ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر ہے ذکر ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر محفل میں رسول اکرم کی ہم نعتیں سنایا کرتے ہیں محفل میں رسول اکرم کی ہم نعتیں سنایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں یا مرحبا ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے اویس بھائی اللہ پاک کی جو ہے وہ خاص عنایت کی نظر ہو آپ کے اوپر بھی اور ہم سب پر بھی اور اللہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی با ادب ذوق والی شوق والی برکت والی حاضری ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم. حضور کی تعریف کرنا، واہ، حضور کی
توصیف کرنا، نعت شریف پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے والا ایک پیارا کام ہے. اور محفل کا بھی انعقاد کرنا، ایسی محفل کا جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان ہو، یہ بھی ایک بڑا پیارا جو ہے وہ عمل ہے، اور اللہ پاک سے رحمت پانے والا ایک اچھا جو ہے یہ عمل ہے. اپنے کردار کو درستی کی طرف لے جانے والا ایک اچھا عمل ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم بیٹھیں گے نبی پاک کا ذکر کریں گے، اور پھر اس میں نبی کریم کے جو اخلاق ہیں، جو حضور کا مبارک اسوہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ جب ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اس کی الٹیمیٹ طور پر ایک برکت ملے گی. لیکن اس عمل کے اندر بھی اخلاص شرط ہے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت پانے کے لیے، اللہ پاک کی رحمت پانے کے لیے بندہ جو ہے نا وہ یہ کلام پڑھے تو پھر جو ہے نا وہ کرم ہوگا. اور پھر اس کے آداب ہیں، ان کے مطابق بھی بندہ جو ہے نا وہ چلے گا تو پھر کرم کیا ہے، مزید دوبالا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں کیا کرنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے. اپنی نیتوں کو کیا کرنا ہے، درست رکھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتیں، اپنے کام، ان کو درست انداز میں جو ہے وہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. کسی کے اخلاص پر کلام کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم اپنے اخلاص پر کلام کریں اور اپنے اخلاص پر تبصرہ کریں. خالد بھائی کا اخلاص کیسا ہے، عدنان بھائی کا کیسا ہے، عابد بھائی کا کیسا ہے، اویس بھائی میں اخلاص ہے یا نہیں ہے. میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ میں ان چیزوں کی جو ہے وہ اوپر فیصلہ کروں. مجھے اپنا انداز ضرور دیکھنا ہے. لیکن یاد رکھیے، خوشبو یہ بھی اپنا پتہ دے دیتی ہے اور بدبو بھی اپنی موجودگی کا احساس تو دلا دیتی ہے. احساس تو دونوں دلا دیتی ہیں. خوشبو ہے تو یہ پھول کی یوں بولیے کہ موجودگی کا احساس دلائے گی، اور بدبو اگر ہے تو پھر یہ اس سے متعلق جو چیز ہے نا اسی کا احساس دلائے گی. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. بہرحال ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. چونکہ آج کے ہمارے موضوع اخلاص کا تعلق یہ خالص نیت کے ساتھ ہے. خالد بھائی، کہ نیت اگر درست ہوگی تو پھر معاملہ کیا ہوگا، اگر درست ہوگا اور نیت ہی خراب ہے تو پھر آگے معاملہ بھی کیا ہے، خراب ہی ہے. میں چاہوں گا آپ اخلاص کی تعریف بھی بیان فرمائیں کہ کیا ہے، اور پھر نیت کا درست ہونا یہ کتنا اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں بہت پسند فرمایا ہے جو محض اس کے لیے کیا جاتا ہے. اور ارشاد ہوا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو اپنے رب سے ملاقات کا شوقین ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صالح اعمال اختیار کرے، عمل اچھا کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. علماء نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا ہے کہ عبادتوں کو شرک جلی سے بھی پاک رکھے، شرک خفی سے بھی پاک رکھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی اور کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی عبادت کرے، ایسا بھی نہ ہو. اور یہ بھی نہ ہو کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے اور چاہے یہ کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، لوگ بھی میری واہ واہ کریں، لوگ بھی کہیں کہ واہ جی کیا زبردست کام کیا ہے، اور تعریفوں کے پل باندھتے رہیں. اس کا اس طرف دھیان اور توجہ ہونی ہی نہیں چاہیے، بلکہ بندے کی نیت محض رضا الہی ہونی چاہیے. میں یہاں خفیف سی لائن ڈرا کر کے بالکل آگے نکلوں گا. دو باتوں میں ڈیفرینشیٹ جو ہے نا وہ ہو جائے گا. ارشاد. ایک یہ ہے خالد بھائی، کام ہی اس لیے کرنا تاکہ لوگ بولیں واہ کیا بات ہے. صحیح. بھئی نماز پڑھ رہا ہے، بڑا نمازی آدمی ہے، اس لیے نماز پڑھوں گا، لوگ بولیں کیا ہے بھئی بڑا نمازی آدمی ہے. صحیح. اور زکوٰۃ دے رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے، لوگ بولیں کیا ہے بڑا سخی آدمی ہے. یہ تو خالص ہو گیا، ریاکاری ہو گیا. ٹھیک، یہ خالص ریاکاری یہ تو ریاکاری خالص ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ کام تو اس نے کیا تو جب ہے اس وقت تو اس کی جو مطمع نظر تھا، یعنی اس کا جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ عبادت میری کیا رہے، ٹھیک ہو. لیکن اب وہ عبادت پوری کرنے کے بعد اب اس کے دل میں ہے کہ لوگ کیا کریں، اس کے اوپر
تعریف کریں. ارے واہ یار، سبحان اللہ، کیا جو ہے نا وہ آپ نے نعت پڑھی ہے، کیا تلاوت کی ہے، کیا آپ نے نماز پڑھی ہے، کیا آپ نے سخاوت کی ہے، کیا آپ نے مدد کی ہے، کیا آپ جناب علی کام آئے ہیں، کیا آپ نے جو ہے وہ اخلاق اپنایا ہے، کیا آپ نے انداز اپنایا ہے، کیا آپ نے غصہ پی لیا ہے، کیا جناب علی آپ نے کمال کر دیا جناب. واہ واہ. یہ اچھا، یہ بات کرتے ہیں لوگ خوشبو لگاتے ہیں، ان کی خوشبو کا کوئی نوٹس نہ لے تو اب ان کو یہ بھی دل میں کیا ہوتا ہے، وہ آتا رہتا ہے یار میں نے اتنی اعلیٰ خوشبو لگائی ہے، ادھر کسی بندے نے کہا بھاؤ ہی نہیں پوچھا. یا گھڑی پہنی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، مہنگی گھڑی پہن لیں گے اور جو ہے نا وہ کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا تو وہ بندہ پھر خود ہی بتا دے گا. ایک بندہ آپ صاحب ملاقات ان سے ہوئی، انہوں نے گھڑی پہنی ہوئی تھی، تو بھئی گھڑی پہنی ہوئی ہے ابھی ٹھیک ہے پہن کے رکھیں، اب ہمیں اس سے مطلب کیا ہے. تو بتانے والے نے بتایا جی یہ گھڑی یہ اس طرح کی ہے. اچھا. تو میں نے کہا مجھے آپ کیوں بتا رہے ہیں کس طرح کی ہے یہ؟ میں نے کہا کسی چور کو پتا چل گیا تو یہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن جائے گا. میں تو چور نہیں ہوں، الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، یہاں تو امن ہی ہے. تو یہ نہیں یوں بندہ پھر کیا ہوتا ہے خود نمائی کا بھی ہوتا ہے نا. تو اسے کہتے ہیں حب مدح، یعنی عبادت کرنے کے بعد کوئی نیکی کرنے کے بعد بندہ یہ چاہے کہ اب اس پر کیا کی جائے، تعریف کی جائے، اس کو واہ واہ کی جائے. تو یہ جو انداز ہے اسے کہتے ہیں حب مدح. یہ بھی باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس سے بھی کیا کرنا ہے، بچانا ہے. جی خالد بھائی، میں نے کہا یہ ایک لائن ڈرا ہو جائے نا تاکہ دونوں چیزوں میں کیا ہو جائے، ڈیفرینشیٹ ہو جائے، فرق ہو جائے. سلمان بھائی یہاں سارا جو معاملہ ہے نا وہ بندے کی خالصتاً نیت کا ہی ہے. سبحان اللہ. نیت کدھر جا رہی ہے، جس طرف اس کی توجہ ہوگی پھر اسی طرح سے اس کا جو صلہ ہے وہ اس کو ملے گا. بیان کیا گیا کہ ایک شخص حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ سے سوال کیا کہ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ نماز پر اس کی تعریف بھی کی جائے. اب نماز پڑھتے وقت ہی اس کی نیت یہ ہے کہ نماز پر اس کی تعریف کی جائے، اور ایک شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ روزہ رکھنے پر اس کی تعریف کی جائے، تو کیا اسے کوئی اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے کسی چیز کا اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا تو وہ کام اسی کے لیے ہے، پھر مجھے اس کام کی کوئی حاجت نہیں، میں اس پر کوئی بدلہ عطا نہیں فرماؤں گا. تو جس وقت بندہ عمل کر رہا ہے اس وقت اس کی نیت خالص ہونی ضروری ہے. بعد میں بھی اپنے عمل کو بچا کے رکھے اور بلا وجہ لوگوں پر اس کا اظہار نہ کرے، لیکن خالصتاً جس وقت عمل کر رہا ہے اس وقت تو محض اس کی نیت اللہ تبارک و تعالی ہی کو راضی کرنے کی ہو. باقی ضمنی جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں تو وہ بشرا فی الحیات دنیا کے مصداق ہو سکتے ہیں. اللہ کریم نے اس نیکی کو پسند فرما لیا اور اس نیکی کا شہرہ دنیا میں عام فرما دیا. اب دیکھیے کہ وہ جو ارشاد فرمایا گیا نا یودع لہ القبول فی الارض، سبحان اس کی شرح میں شارحین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک تو نیکی کرنے والے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، محبوب بندہ ہوتا ہے، ایک تو اس کی مقبولیت کو لوگوں کے دل میں رکھ دیا جاتا ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کی نیکی کا شہرہ عام کر دیا جاتا ہے. اگرچہ بندہ چھپ کر عمل کر رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو مقبول فرماتا ہے اور اس کے عمل کو لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے. لیکن بندے کے لیے جو ٹارگٹ ہے نا اس کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے عمل کرنا ہے. باقی پھر اس عمل کی جزا اللہ دنیا میں عطا فرمائے، آخرت میں عطا فرمائے، دونوں جگہ عطا فرمائے، یہ پھر اس کی شان کریمی ہے، جہاں چاہے گا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا اہم اور بنیادی کام ہے اور اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ حضرات اہل بیت طہار کا جو انداز سورہ دہر میں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کھانا کھلا رہے ہیں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو، اور کہہ رہے ہیں
انما یعنی خالد نطعمکم کہہ دیتے تو بھی بات کافی تھی، لیکن انما کہہ کے یہ کلمہ حصر ہے، جزء نیز، یعنی ہم یہ کام صرف اور صرف کس لیے کر رہے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اخلاص کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو ہمیں اہل بیت اطہار کے مبارک انداز میں کیا ہے سیکھنے کا ملتا ہے۔ ہم بھی اگر کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ ہمیں اجر کون دے گا؟ ہم نے اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے۔ حافظ صاحب یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ میں آپ کے کام آؤں، آپ میرے کام آئیں، یار کل کو کیا ہے میرے کام آئے گا، جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، کل کو ہمارا جنازہ پڑھنے آئے گا، عیادت کرنے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، بھئی ہم جائیں گے تو کل کو یہ بھی جو ہے نا وہ دیکھنے آئے گا، تقریب میں دعوت میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہ کل کو یہ بھی کیا ہے ہمارے یہاں آئے گا، ہم نہیں جائیں گے تو یہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ ٹوٹل معاملہ سارا، جیسے اشال ثواب ہے، اس میں کوئی محفل ہے اشال ثواب کی، اس میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، بھئی ہم جائیں گے تو کل کو کیا ہے یہ بھی آئے گا۔ یعنی آپ دیکھیں اس میں جو اصل جو بنیادی چیز ہے، کور چیز ہے، بنیادی چیز رضا الہی، وہ کیا ہے؟ وہ ہی مسنگ ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو آگے رکھا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سلمان بھائی، دین سے دوری اور جہالت کی بنا پر لوگ وہ کام جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی جس کام کے کرنے والے کی جزا یہ ہے کہ اللہ کریم اس سے راضی ہو جاتا ہے، جب کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، لوگوں میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام وہ جو عبادت کے قبیل سے ہوتے ہیں، جنہیں عبادت کہا گیا ہے، لوگ اس عبادت کو بھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو لوگوں کے لیے عمل کرنا ہے، جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ گویا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کا تھا، یہ اس کو بندوں کے لیے کر رہا ہے، اور یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے جو کام جو عبادت اللہ کے لیے تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے مخلوق کے لیے کر رہا ہے۔ تو اگر یہ واقعتاً ایسا کرے پھر تو یہ شرک جلی ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت یوں نہیں ہوتی کہ اللہ کے مقابلے میں یا اس کو معبود مان کر یا معبود حقیقی سمجھ کر یہ کام کر رہا ہو، بلکہ چونکہ ضمناً یہ نیت ہوتی ہے، اس لیے اس کام کو شرک خفی کہا گیا ہے، ریاکاری کو۔ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ مومن کا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، جو آپ کی تعلیمات ہیں، تو وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ کوئی کام ہو، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو بندہ ہجرت کرے، گھر بار کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا، وہاں جاؤں گا تو مجھے فلاں فائدہ، میرا فلاں فائدہ ہوگا، لوگ جو ہے وہ میری تعریف کریں گے، مجھ سے جو ہے وہ اور اس طرح کے جو ہے وہ کام، ظاہری فائدے اپنے دیکھنا، جیسے آپ نے بعض مثالیں دی کہ وہ میں یہ کام کروں گا تو میرا فلاں فائدہ ہو جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میری جو ہے وہ تعریف کی جائے گی اس فعل پر، اور میری آؤ بھگت کی جائے گی۔ یا مثال کے طور پر مہمان کی مہمان نوازی اس لیے کر رہا ہے کہ آج میں اس کو کھلاؤں گا، کل یہ مجھے کھلائے گا، اس کے گھر جاؤں گا تو آج میں مثال کے طور پر 5-10 ہزار کا خرچہ کروں گا تو یہ اس سے بڑھ کے خرچہ کرے گا۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ، اس میں کہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا نظر نہیں آتی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک مسلمان بھائی نے آپ کو بلایا، اچھا وہ جو بلا رہا ہے اس کے بلانے پر بھی جو ہے اگر غور کیا جائے تو اس کا بھی بعض اوقات یہی ہوتا ہے، غریب رشتہ دار کو نہیں بلائے گا، امیر کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ بڑا لفافہ دے گا، یا اس کو پروٹوکول زیادہ دیا جا رہا ہے۔ حقیقی بھائی جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ صلہ رحمی رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک پیسے والے کے ساتھ اس لیے، اور بعض اوقات یہ چیزیں صاف ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی بندے کے قرائن اور اس کا جو انداز ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں اس پر کے لیے جو بچ جا رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات بندے بتا بھی دیتے ہیں، اور جی ہم نے تو اس لیے بلایا تھا، لیکن وہ تو اونچی دکان پھیکا پکوان ثابت ہوا، ہم نے تو اس لیے بلایا تھا کہ 10,000 کا لفافہ دے گا تو 5,000 دے کے چلا گیا، 5,000 تو فلاں نے بھی دیا تھا، تو ہماری تو محنت بھی ضائع گئی، ہم نے اتنا کچھ کیا، یوں پروٹوکول دیا۔ یہ تو یہ سارے کے سارے کام
جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے تھے وہ لوگ دنیا والوں سے، عام لوگوں سے، اپنے جیسے لوگوں سے ہم لوگ بعض اوقات اس کا بدلہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا بدلے کی توقع رکھے ہوتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ ہم اس خالق و مالک کے لیے عمل کریں کہ جو چھوٹے سے عمل پر اس قدر اجر و ثواب۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل، کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کا چھوٹا سا عمل گناہگار آدمی کے لیے بخشش کا ذریعہ اور سامان بن گیا، وہ اللہ کے لیے تھا۔ تو ہمیں یہ چیزیں، اس طرح کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ بندہ خدا جب بھی کوئی کام کیا جائے، خاص طور پر جب مسلمان ہے، تو پھر اس کا ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے کہ میرا مالک، میرا خالق اس عمل سے راضی ہو جائے، اور پھر ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہی ہے، تو جب دونوں کی رضا بندہ یوں چاہے گا تو اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز بھی یہی تھا، وہ کہیں نبی پاک، ایک آیت پیش کروں، آپ نے کہا نا کہ اللہ رسول کی رضا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو کیا کیا جائے؟ راضی کیا جائے۔ آپ دیکھیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ ہو ضمیر ہے نا، یہ واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے۔ واہ جی واہ، ٹھیک ہے، یہ میں گرامیٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ایک شخص کے لیے جو ہے نا وہ آتی ہے ہو، ٹھیک، واحد کے لیے آتی ہے، یوں بول لیں۔ تو یہاں پیچھے اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہے، لیکن ضمیر آگے کیا ہے؟ یہ واحد کی ہے۔ واہ، تو یہ اس پر دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ کیا جی فضل۔ واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے ذکر فرمائی۔ شکریہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے اس کے اندر، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک شخص کو دیکھا جو اب محنت مشقت کر رہا تھا اور مزدوری کا کام جو ہے وہ کر رہا تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کاش یہ جو اس کی محنت مشقت ہے، یہ کوئی دینی کام کے اندر یہ بھاگ دوڑ کرتا، یہ روزی کمانے کے لیے یہ مشقت اٹھا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے جو جن کی کفالت اس پر لازم ہے ان کی کفالت کرنے کے لیے اور انہیں اپنی آل اولاد کو سوال کرنے کی ذلت سے بچانے کے لیے ہے، تو فرمایا اس کا یہ کام اللہ کے لیے ہے، یہ جو کام کر رہا ہے یہ عبادت ہی ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بندہ جو کام کرے، جو کمانے کے لیے جا رہا ہے، اس کے اندر بھی کیا ہو، یہ جو میں رزق کما رہا ہوں، یہ جو محنت مشقت اٹھا رہا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری مجھے دی ہے، سو میں اس خالق و مالک کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ اب ضمناً اسے اور بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن اس ذمہ داری کو اس انداز میں پورا کرنے کی بدولت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، اور جو خالص عمل کرنے والے ہیں ان کی جزا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ ہے کہ جس تک عام لوگوں کی رسائی نہیں، اور اس پر بے شمار واقعات بھی بعد کے بزرگان دین کے بھی، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بھی، خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، عمل کا تھوڑا یا زیادہ ہونا اس کی فکر نہ کرو کہ یہ عمل جو ہے وہ میں زیادہ کرنا چاہیے تھا، تھوڑا کیا، فرمایا قبولیت کی فکر کرو، قبول ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کیسے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر اخلاص کو جو ہے وہ لازم کر لو گے تو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ اور جو ظاہر سی بات ہے چھوٹی سی نیکی، وہی اصل ہے اخلاص، اور اخلاص جب چھوٹی سی نیکی کی صورت میں بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے وہ میزان دکھا جس سے قیامت کے دن جو ہے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے وہ میزان دکھایا، اس کی وسعت، اس کا بڑا ہونا کہ ایک پلڑا مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، اتنا بڑا میزان دیکھ کر، ترازو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو جب بیدار ہوئے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کس میں ہمت ہے کہ اس کو بھر دے،
اتنی نیکیاں کون لے کے آئے گا کہ اتنے بڑے ترازو کو بھر دے گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے میں راضی ہوں گا، جس کا عمل اخلاص والا ہوگا، میں اس کے لیے ایک کھجور سے بھی اسے بھر دوں۔ اللہ، ایک کھجور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے دے گا نا، ارشاد فرمایا اس پلڑے کو میں اس سے بھر دوں گا۔ تو جو تھوڑا عمل ہے ہو اخلاص والا، اللہ کی رضا والا، تو پھر وہ ایک کھجور بھی میزان عمل کو پر کر دے گی۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ دعوت میں جانا ہے، جنازے میں جانا ہے، ایصال ثواب میں جانا ہے، عیادت کے لیے جانا ہے، کسی کا حال پوچھنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے، کام آنا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ کھانا کھلانا ہے تو بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کل کو میں کھلا رہا ہوں، یہ بھی مجھے کھلائے گا، صرف یہی بات ہے۔ اور کل کو وہ نہ کھلائے تو محنت تو کیا ہو گئی؟ پانی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ میں چاہوں گا عابد بھائی آپ ایک بات اور بھی کریں۔ جیسے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کھانا کھلائیں، کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں، تو کیا جس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کو بھی کھانا کھلا دینا چاہیے بعد میں، یا بھئی یہ بھی بس ٹھیک ہے جو کھلایا تھا اللہ کی رضا کے لیے کھلایا تھا، بات ختم ہوگی، بس اب ٹھیک ہے آپ اپنے رستے پر، ہم جو ہے وہ اپنے رستے پر؟ جس کے ساتھ احسان اور بھلائی کی جائے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی احسان اور بھلائی کرے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے اگر وہ کچھ نہ دے سکے تو اس کو کہہ دے جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، اگر یوں کہیے کہ وہ کھلا سکتا ہے، کچھ اس کی استطاعت میں ہے، یوں نہیں ہے کہ وہ قرضہ اٹھائے اور اس کو واپس جو ہے نا وہ کھلاتا پھرے، ایسا نہیں ہے، صحیح، لیکن مروت احسان کا بدلہ احسان، واہ واہ، تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بھی واپس کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ نہیں دے سکتا تو اخلاص کے ساتھ اس کو دعا ہی دے دے، جزاک اللہ خیرہ، بہت اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ اس کی طرف سے جو یہ دعا ہے یہ اس کا بدل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ آپ اسلام کی خوبصورتی پر غور کریں۔ واہ، کرنے والے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوجہ اللہ کرنا ہے، اور اسی کے لیے بندہ جو ہے نا وہ کرے کہ رب میرا کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تائید الہی کو اگر پانا ہے تو مسلمان کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ میں حدیث شریف کا ایک قصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ تو اللہ کریم کی مدد اگر پانی ہے بندے نے، بندہ چاہتا ہے کہ تائید الہی میرے کاموں میں کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے، تو یہ بھی کیا کرے؟ کسی کے کام آئے، اور ظاہر سی بات ہے کام آئے، اور جب لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کام آئے گا تو پھر اس کی برکات بھی پائے گا۔ لیکن دوسرے بندے کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو بے آسرا مت چھوڑ دے، اس کو بھی کام آنا چاہیے۔ جس طرح عابد بھائی نے بات کی، بڑی پیاری بات کہی۔ اور نیکی کرنے والے کا ایک ذہن ہونا چاہیے، میں نے ریوارڈ صرف اللہ سے لینا ہے۔ واہ، بے شک، یہ ذہن میں رکھے، بندے سے کیا لے لینا ہے؟ کھانا کھلایا ہے، شکریہ بھی نہیں بول کے گیا، کم از کم شکریہ تو کہہ دیتا۔ یہ بھی ہمارے تعلقات جو خراب ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر، جی، اور پرابلمز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں، اور رشتوں میں جو دراڑیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اللہ اکبر، بلکہ میں کہوں کہ رشتوں میں جو نفرتوں کے پہاڑ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک بات ہے یہ، ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، کم از کم شکریہ تو ادا کر دیتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے، صحیح، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے پرسپیکٹیو پر یہ بات بالکل اپنی جگہ پر جو کیا ہے موجود ہے، جزاک اللہ خیرہ، جس طرح عابد بھائی نے بتایا، دعا دینا بھی ہے، ایک تھینک فل یوں بولیے کہ ایٹیٹیوڈ کا اظہار کرنا بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بندے کو، مجھے اس بات کا جو ہے وہ دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، مجھے جناب شکریہ بولا جائے، اور پھر جس طرح میں چاہتا ہوں اس انداز میں آ کر کے شکریہ ادا کیا جائے۔ بندہ دل پہ ہاتھ رکھے، سر جھکائے، بڑی لجاجت کے ساتھ، جناب بڑی مہربانی، بڑی کرم نوازی فرمائی آپ نے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، انہیں کہہ رہی جی بڑی بہت مہربانی جناب، اللہ برکت دے آپ کو،
تو اس پر تو کیا ہے، کیا شکریہ ادا ہوا ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، باہر نکالنا ہے. بندہ دے گا تو کیا، مجھے بتائیں کیا دے دے گا، کتنا کچھ دے سکتے ہیں، لمیٹڈ ہی ہے نا، لمیٹڈ ہی دینا ہے اس نے. لیکن اللہ کریم جب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو آپ ذرا اندازہ لگائیں. حافظ صاحب نے ابھی جیسے وہ بتایا ہے، وہ ایک کھجور جو ہے وہ اس کی نیکی وہ میزان عمل کو بھر دے گی. تو اللہ سے لو لگائیں. کام کس کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو یہ اس کو بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ لوگوں سے بدلے کا یوں بولیں کہ دل کے اندر جذبہ یہ نہ رکھا جائے. عابد بھائی میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ مزید بھی جو ہے وہ کلام فرمائیں. جب ایسا دل میں توقع رکھی جاتی ہے کہ میرے ساتھ بھی ویسا کیا جائے، جی تو اگر وہ سامنے سے فرض کرو نہیں کرتا تو پھر بندے کے دل میں خام خواہ بغض اور کینہ آ جاتا ہے صحیح. دوسرے کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور آئندہ کے لیے پھر وہ آہستہ آہستہ اس نیک عمل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جو کیا تھا نا اس نے اس بار. آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. شیطان بالآخر کام ہی اس کا یہ ہے کہ نیک اعمال سے پیچھے چھڑا دے، آپ کو پیچھے کر دے وہ. تو اس لیے جو کسی کا احسان اور بھلائی کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے اور توقع نہ رکھے. جیسا کہ آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی کچھ پیش کرتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر جواد اور سخی ہیں مخلوق میں، سب سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے بڑا کریم ہے، اور اللہ کے بعد جو سب سے بڑے سخی ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواد ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں عطا فرما دیا کرتے، کبھی کچھ عطا فرماتے کبھی کچھ عطا فرماتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر ہی ہم جو ہے وہ جب ہمارے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کر رہا ہے تو سنت سمجھ کر ہی اس کے ساتھ احسان اور بھلائی کی جائے. سنت کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. شیطان بھی جو ہے وہ سر پیٹتا ہوا بھاگے گا کہ میں تو آیا تھا اس کو الٹا اکسانے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے. یہ تو حضور کی سنتوں کا متوالا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے. یہ تو جزاک اللہ بھی کہہ رہا ہے، جزاک اللہ خیرہ، اور کچھ دے بھی رہا ہے. تو اخلاص جو ہے وہ بے حد اہم اور ضروری ہے ہر نیک کام کے اندر. اور یوں کہیے کہ شیطان پر میں اگر کہوں کہ زمین و آسمان جتنا بڑا اگر کوئی تھوڑا ہو لگتا ہو نا تو کہوں گا یہ اخلاص ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نیک عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ شیطان اس کے پیچھے بڑھ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے اس کو تھوڑا ظاہر کر دو، اب وہ باتوں باتوں میں جیسے تیسے کر دیتا ہے. حدیث پاک میں اس کے عمل کی جو جزا ہے نا، جو نیکی ہے بدلہ ہے، اس کو گھٹا دیا جاتا ہے. اب وہ شیطان اب بھی راضی نہیں ہوتا، پھر لگا رہتا ہے، کسی اور موقع پہ پھر وہ ظاہر کر بیٹھتا ہے، اس کے عمل کو اور کم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیچھے لگا رہتا ہے. آخر کار اس عمل کو جو اخلاص کے ساتھ کیا تھا ظاہر کر کر کے، ریاکاری کر کر کے، لوگوں کو ظاہر کر کے، لوگوں سے اس کی واہ واہ چاہ کر اس عمل کو وہ برباد کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ کام بھی کریں. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک اور قول ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ ان کے چہرے جو ہے دن میں چمکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں چمکتے ہیں؟ کیا کوئی اس وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ خون گردش کرتا ہے تو اٹھتا ہے اس ٹائم بندہ تو وہ خون چہرے میں آتا ہو تو چمکنے لگ جاتا ہو؟ ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے. کیا کچھ ایسا ہے کہ اس ٹائم پانی میں ایسے کوئی ذرات ہوتے ہیں کہ بندہ چہرے پہ رکھتا ہے، لگاتا ہے تو چہرہ دن میں چمکتا ہے؟ ایسا ہے نا، ایسا بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فرمایا ایسا ہے کہ جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے نا اس میں اخلاص ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. جب اس کی خوشنودی کے لیے وہ اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، یہ اخلاص ہی ہے جو اس کے چہرے کو چمکا دیتا ہے. تو بندہ جب نیک کام کرتا ہے، شروع میں خالد بھائی نے بھی اس پہ گفتگو کی کہ بندہ جب نیک کام کرتا ہے اور وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا عمل لوگ دیکھیں، لوگ واہ واہ کریں، واہ واہ کریں. تو پھر یوں کہیے کہ واہ واہ ہو جاتی ہے، عمل میں اس کی جزا نہیں ہوتی. لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کے عمل کو ظاہر کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. واہ واہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہر عمل کے اندر اخلاص کو حاصل کریں. کوئی بھی نیک کام ہو، اگر شیطان اس کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش بھی کرے تو بندے کو فوراً جو ہے وہ چوکنا ہو جانا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے کہ نہیں، شیطان جب ٹھیس پہنچائے تو فوراً جو ہے وہ جاگ جائے اور کہے نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا. اور جب ایسا جاگنے کا موقع ملے سلمان بھائی کہ اس جاگے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے. اے میرے مالک تو نے مجھے جگا دیا ہے، شیطان کے وار سے مجھے بچا لیا ہے، اس پر رب کا شکر ادا کرے. تو جب شکر کرے گا تو اللہ اس کی نعمت کو بڑھائے گا بھی، آئندہ شیطان سے بچائے گا بھی. یا مرحبا مرحبا. عابد بھائی اللہ آپ کو برکت دے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت اچھا پہلو آپ نے جو ہے نا وہ بیان فرمایا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اخلاص عطا فرمائے
اور ہمارے حال پہ اللہ کریم جو ہے وہ رحمت فرمائے اور اللہ اپنا فضل فرمائے ہمارے اوپر کہ ہمارے اعمال میں یہ اخلاص جو ہے وہ آ جائے، ہمارے کاموں کے اندر جو ہے یہ اخلاص پیدا ہو جائے، اور یہ مخلصین کے ساتھ جب بندہ بیٹھتا ہے تو پھر یہ باتیں یوں بولیے کہ بندے کو میسر آتی ہیں۔ میں یہاں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں، میں نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ کسی میں اخلاص، ایک خاص انڈیویجول کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں ریاکاری کا لیبل نہیں لگا سکتا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی یاد میں رو رہا ہے، تو ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم بولے مجمع میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ رونے والے کو دیکھ کر تو خود بندے کو کیا ہے، رونا چاہیے، اور رونا نہ آئے تو اس بات پہ رو لے کہ اللہ کے خوف سے رونا نصیب نہیں ہے مجھے، ہائے ہائے، اللہ اس بات پہ بندہ غور کر لے، یعنی کرنے والا کام کرے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی اور کو جج کر رہے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو حدیث پاک ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، بندے کے لیے وہی ہے جو وہ کیا کرتا ہے، نیت کرتا ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات ذکر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو مقتدا بہی ہوتے ہیں۔ مقتدا بہی کون؟ مقتدا بہی وہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کی لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں۔ تو وہ اگر اپنا عمل بتاتے ہیں کہ لوگ اس کو فالو کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو اب یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے باب میں تو یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ بندہ دے تو علی الاعلان زکوٰۃ دے، تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ملے، ایک ترغیب ملے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نفلی صدقہ ہے، اس کے بارے میں یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو کیا کرے، اس کو چھپا کر کے دے۔ بہرحال جو مقتدا بھی ہے، جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ اگر اپنا عمل بتا رہا ہے کہ لوگ اس کو کیا کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ اخلاص کے اندر ہی جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی کوئی یوں بولے فالوئنگ نہیں ہے، جس کو لوگ فالو نہیں کرتے، اور بندہ خود ہی جو ہے نا وہ تھوتھا چنا باجے گھنا، خالی پیپا جناب تیز واجدہ پہ آواز پہ ہمدی یوں ہے اور بج رہا ہے اور شور مچا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انداز کیا ہے، درست نہیں ہے۔ خالد بھائی، سلام، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے، جی، فرمایا یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ مجمع میں اخلاص سے بھرا ہوا ہو جی، اور تنہائی میں ریاکار ہو۔ اللہ اکبر، آئے، فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جی، طویل نماز پڑھتا ہے، جی، لیکن جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو طویل پڑھتا ہے، صحیح، اور جب اکیلے اپنی نماز پڑھتا ہے تو مختصر پڑھتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اب یہ جو لوگوں کے سامنے طویل نماز پڑھنے والا ہے، تنہائی میں مختصر نماز پڑھنے والا ہے، اب اس لیے یہ نماز طویل کر رہے ہیں نا تنہائی میں کہ یار میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں تو بہت لمبی نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں چھوٹی نماز پڑھ رہا ہوں، مختصر پڑھ رہا ہوں، تو اب ایسا کرتا ہوں کہ اس کو بھی بڑھا لیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے سامنے تو میں دیر تک نماز پڑھتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ ریاکاری ہے، ریاکاری، فرمایا کیونکہ ابھی بھی اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کی توجہ مخلوق کی طرف ہے، اللہ، کیونکہ مخلوق کے سامنے میں نے ایسا کیا تھا لہٰذا اب اس لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو یہ جو لہٰذا اور کیونکہ مخلوق، یہ والی جو بات ہے نا، یہ بندے کے دل سے اخلاص کو مٹاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ مجمع میں ہوتا ہے اور مجمع میں اس نے ایک کام کیا بلند آواز سے، کتنی روایات ایسی ملتی ہیں کہ مجمع میں ایک بندے نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اس کے درود کو سننے کے بعد اور لوگوں نے بھی پڑھا، تو اس پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو گئی، اس کا سننے کے بعد جس نے پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش فرما دی۔ تو بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف، اس کی رحمت کی طرف متوجہ رہے اور بس وہیں سے سوال کرتا رہے، اور کسی کو دل میں نہ لائے، کسی کو یہ ذہن نہ بنائے کہ یہ بدلہ دے گا، وہ بدلہ دے گا، بلکہ بزرگوں کے تو بڑے کمال کے ہی واقعات اس حوالے سے ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائے اسلام میں خرید کر کے آزاد فرما دیا اللہ کی رضا کے لیے، خرید کر کے آزاد کیا، بالکل۔ جی، سورہ واللیل میں پورا اس کا مضمون بیان ہوا ہے، اور وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی
اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے اس کو بھی بیان کیا گیا، اور ارشاد ہوا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو خرید کر آزاد کیا تھا، یہ محض رب اعلیٰ کی رضا چاہنے کے لیے کیا تھا۔ یہاں یہ معاملہ ہے۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے دیگر قافلوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، دیگر افعال میں شریک ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کسی کے ذریعے بھی پیغام بھجواتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ آپ مدینے سے نہیں جائیں، آپ یہیں رہیں۔ اور ان کا مطمئن نظر یہ تھا کہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی یاد آتی ہے، آپ حضور کے خزانچی تھے، تو ایک قربت ہے، ایک تعلق ہے آپ سے، آپ ہمارے قریب رہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب بھجواتے ہیں، وہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ صحیح ہے کہ میں کسی اور کا غلام تھا، آپ نے مجھے خرید کے آزاد کروایا، لیکن اگر آپ نے آج کے دن کے لیے اور اپنے لیے کہ آپ جو کہیں گے وہ میں مان لوں گا اس لیے آزاد کروایا تھا، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا عمل کیسا تھا، اور اگر اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو میں جانا ہی چاہتا ہوں، مجھے جانے دے۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو کیونکہ وہاں تو عمل محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، تو پھر آپ نے باقاعدہ وضاحت پیش فرمائی کہ میں نے بالکل اس لیے نہیں کہا کہ میں نے آپ کو آزاد کروایا تھا تو اب میرا حکم ہے تو آپ مانیں، نہیں، آپ آزاد ہی ہیں، اپنی مرضی سے کریں، لیکن ہم نے یہ بات صرف اس لیے پہنچائی تھی کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ ہمیں بھی نصیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ وہاں جو کرائٹیریا ہے نا محبتوں کا وہ اخلاص کے ساتھ ہے۔ وہ سب جانتے تھے کہ انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ توحید پر آنے کے بعد، اللہ رب العالمین جل وعلا کا دین قبول کر لینے کے بعد کتنے اخلاص سے محض احد احد کی صدائیں لگائی ہیں، اور ان احد کی صداؤں پر انہوں نے سزائیں بھگتی ہیں، لیکن دل میں جو اخلاص تھا نا وہ پھر انہیں رسول اللہ کے اتنا قریب لے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا خزانچی مقرر کیا۔ وہ جو اخلاص تھا نا اس کا ایک صلہ دنیا میں بھی ملا، آخرت میں بھی ملے گا، لیکن بندہ بھی اپنے رویوں پر ذرا غور کرتا چلا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سلمان بھائی کسی کی مدد بھی کرتے نا، کسی کی شادی کرا دی، کسی کو کھانے پر اس طرح سے انوائٹ کر لیا، کسی کے کپڑے بنوا دیے، گھر بنوا دیا، راشن ڈلوا دیا، کام کروا دیا، بچہ نوکری پہ لگا دیا، پڑھا دیا، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی فیس تو ہم دے رہے ہیں لیکن یہ مضمون نہیں پڑھے گا، شادی تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ کھانا نہیں پکے گا، یہ کام تو ہم کروا رہے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی اپنی کنڈیشنز لگا دیں گے تاکہ وہ ایک احساس ہوتا رہے کہ یہ جو پیسہ میں استعمال کر رہا ہوں اس میں آزاد نہیں ہوں، اس میں کسی نہ کسی کا انفلوئنس ہے، کسی نہ کسی کا اثر ہے۔ تو جب ہم نیکیاں کر رہے ہوں نا، بالخصوص وہ نیکیاں جس میں کسی کی مدد ہے، تو اس میں نا پھر اپنا تعلق بالکل ختم کر لیں، کیا بات دے کر فارغ ہو جائیں۔ بچہ پڑھا دیا تو ٹھیک ہے، پڑھا دیا، اب وہ نوکری کر رہا ہے، آپ نے بنیادی کلاسز اس کی پڑھوا دی تھی اور پھر بچہ اپنے پیروں پر ہو گیا، اب ایک اچھی نوکری پر ہے، اب اس کے والدین کو یاد دلانا کہ تمہارے والدین کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم نے دیکھو پڑھا دیا، تو آج تم کسی مقام پر ہو، آج اپنے گھر والوں کو ماشاءاللہ لے کر چل رہے ہو، آج تم نے بھی 4 کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کل تمہارا بوجھ ہم نے اٹھایا تھا، بھائی اٹھایا تھا تو اس کو معاف کر دینا، کب تک اس کو جتلاتے رہیں گے؟ اس میں کیا ہے اخلاص میں؟ آپ دیکھیے جو بات آپ اور عابد بھائی کر رہے تھے، مجھے بڑا مزہ آیا اس میں کہ آپ دیکھیے عمل اخلاص ہے، خالصتاً دینی ٹاپک ہے، خالصتاً عبادت کے ساتھ متعلق ہے، لیکن اگر یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے معاشرتی نتائج کیا آتے ہیں کہ دلوں سے قدورتیں مٹتی ہیں اور محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سے عمل کو بھی زیادہ کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے۔ تو نیکی جو ہے نا اس کا اثر بندے کو معاشرتی طور پر بھی نصیب ہوتا ہے، جبکہ اس کے بدلے اخلاص کے بجائے اگر ریاکاری ہوگی تو وہ معاشرے میں ریاکاری تو یوں ہے نا کہ اللہ کے بجائے کسی اور کو واہ واہ چاہنے کے لیے بھی عمل کر رہا ہے، لیکن معاشرتی طور پر اس کی کتنی برائیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھتی ہے، قدورتیں بیٹھتی ہیں، رنجشیں پھیلتی ہیں، اور بالآخر نفرتیں جو ہیں یہ پروان چڑھتی ہیں، محبتوں کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنے عمل میں صرف اخلاص رکھے، چھوڑ دے دوسرے کو، کر دیا نا عمل، بھئی آپ نے تو اچھا عمل کیا تھا نا بھلائی پانے کے لیے، تو آپ کے لیے تو حکم یہ تھا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں،
ایسا دیں کہ آپ کے الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، واہ۔ اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، ایسا سبحان ہی ہے اللہ۔ کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا اخلاص والوں کو، سبحان اللہ۔ اور یہ دائیں ہاتھ سے بات یاد آئی تو ایک مسجد ہے، اس کے اندر ایک بندہ جمعہ پڑھنے آتا ہے، ہوں، اور نہ تو امام کو پتہ ہے نہ چندہ کرنے والوں کو پتہ ہے۔ ہوں، وہ بندہ کبھی 50 کے نوٹ میں، کبھی 10 کے نوٹ میں 5000 کا نوٹ ڈال کے جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یار ماشاءاللہ کیا بندے کا اللہ اس کو اور استقامت دے، اخلاص دے۔ اور جو فرما رہے تھے نا کہ ہم نے کسی کو دیا تو ہماری مرضی سے یوں ہوگا، اس کے اندر کیا ہے، لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کام بھی ہماری مرضی سے کریں۔ اب کس چیز کی مسجد کو ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، یہ تو وہ متولی کرے گا نا۔ تو اب اس کے اندر اپنی وہ کرنا کہ ہم نے یہ کیا ہے، تو اب یہ تو احسان جتلانا ہوا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ صدقات کو احسان جتا کر اور اس طریقے سے تم جو ہے وہ ضائع نہ کرو، ترجمے کا مفہوم ہے۔ تو اب یہ کر کے جو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو شروع میں آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ کوئی رو رہا ہو تو ہم کسی پر حکم نہ لگائیں، آپ نے 2-3 بار اس بات کو جو ہے وہ لیا ہے اب تک سلسلے میں، کہ ہم کسی پر حکم نہ لگائیں کہ یہ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رو رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، امیر علیہ سنت سے بھی سنا ہے۔ تو فرمایا کہ 40 دن تک پھر مجھے تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوئی اس کی وجہ سے۔ اچھا، امیر علیہ سنت سے نا ایک بار مدنی مذاکرے کے اندر میں کہتا ہوں یہ باتیں اخلاص والی اگر آسان طریقے سے سمجھنی ہے نا، مدنی مذاکرے میں ہم بیٹھ جائیں، سبحان اللہ۔ یقین کریں۔ واہ واہ، اچھا، سوال ہوا کہ یہ رات کو بلی جو شور مچاتی ہے، روتی ہے، یہ کیوں روتی ہے؟ سوال یہ کیا گیا، تو بجائے جو بھی جواب ہونے تھے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے آپ کو وہ یہ میسج دیتی ہو کہ رات کے آخری پہر میں غیر مکلف ہو کے قیامت کے دن مجھ سے عمل کا نہیں پوچھا جائے گا، میں رو رہی ہوں تو بھی اٹھ کے رو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ۔ اب بتائیے کہ یہ بندہ یہ کہیے کہ ایک جملے کے اندر بندے کو جو ہے یوں جھجوڑ کے رکھ دے یہ جملہ اللہ، کہ جانور رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، بجائے یہ کہ تو یہ سوال کرے کیوں رو رہی ہے، کیا ہے، کیا تجھے ہو سکتا ہے میسج دے رہی رو ہو تم ہی رو۔ کہ تو اپنے اعمال پر اللہ کی بارگاہ میں رو۔ اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر تنہائی میں، رات نہیں دن ہی صحیح، تنہائی میں رب کو یاد کرے، ہاں، ایک تو اخلاص کے بارے میں فرمایا، دوسرا یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، جو تنہائی میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ان خوبصورت لوگوں میں شامل فرمائے۔ عمل کی مثال ایک جسم کی سی ہے اور اخلاص کی مثال روح کی سی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جسم سے اگر روح نکال دی جائے تو وہ جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ تعفن اس کا الگ ہوتا ہے، تعفن اور بدبو جو اٹھتی ہے، کریہ قسم کی وہ جو بدبو ہے، وہ کیا ہے، معاملہ الگ ہے۔ روح جب تک اس میں تھی تب تک اس میں کیا تھی، اس کے اندر ایک جان تھی، اس کے اندر ایک زندگی تھی، اور روح جب نکل گئی تو اب یہ بے جان ہو گیا، اور جب بے جان ہو جاتا ہے جسم تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس پر مزید تبصرے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، عمل کی مثال ایک جسم کی سی ہے اور اخلاص کی مثال ایک روح کی سی ہے۔ تو اس جسم کو اگر کارآمد اور زندہ رکھنا ہے تو اس میں روح کا موجود رہنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو عمل کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر پانے والا بنانا ہے تو اس میں اخلاص کی موجودگی کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کالز لیتے ہیں حافظ صاحب، پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی بہت ہی پیارا موضوع لے کے آئے ہیں، اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حوصلہ افزائی بہت ضروری بھی ہے، اور بعض اوقات آگے بڑھنے کے لیے کوئی حوصلہ افزائی کر دے تو یہ بڑی مبید و معاون بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھ میں آیا ہے کہ اگر کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے تو بعض اوقات دلوں میں اخلاص کی کمی کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ اگر ہماری کوئی حوصلہ افزائی کرے تو اس وقت اپنے آپ کو اخلاص پر کیسے قائم رکھیں۔ دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم سے بعض اوقات کوئی جونیئر ہوتے ہیں یا بعض اوقات کوئی اور اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی پڑتی ہے، ہم جب حوصلہ افزائی کریں تو کس انداز میں کریں تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور اگلا اسلامی بھائی عجب پسندی میں یا ریاکاری میں یا اخلاص کی کمی کا شکار نہ ہو، اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اخلاص کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کام کرنا ہے تو اس سے پہلے اخلاص کا پایا جانا کیا ہے، ضروری ہے۔
تو جب آپ اخلاص کے ساتھ وہ کام کر لیتے ہیں تو اب کام تو آپ کا ہو گیا۔ حوصلہ افزائی کے حوالے سے یوں ہے کہ حوصلہ افزائی کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے کہ میری حوصلہ افزائی کی جائے، اس سے بندہ باہر آ جائے۔ حوصلہ افزائی ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے، اچھی بات۔ اور اگر کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی تو ہماری صحت پر کیا اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں۔ کام کس لیے کیا تھا؟ اللہ رسول کی رضا پانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا تھا، تو سبحان اللہ، مرحبا۔ کوئی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تو بھی مرحبا، نہیں کر رہا تو بھی مرحبا۔ نیت خالص کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت کر کے بندہ اپنا کام کیا ہے کرتا چلا جائے۔ سبحان یہ تو ہو گیا آپ کے پہلے حصے کا جواب۔ دوسرے کا جو ہے وہ جواب یہ عرض ہے میرے حضور کہ جب حوصلہ افزائی کرنی ہو تو پھر کھلے دل سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اچھے کام پر ہی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنے میں اور بندے کو خوش فہمی کے اندر مبتلا کرنے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا وہ دیکھ لینی چاہیے کہ حوصلہ افزائی ہو، اس کے ساتھ کچھ اور نہ ہو۔ کال بھی لیتے ہیں جی۔ یہ کلام سنوا دیجئے، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا۔ مرحبا، ماشاء اللہ جی۔ حضرت برائے مدینہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ بہت مہربانی جناب۔ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا کلام پروگرام میں شامل کیا جائے۔ مرحبا۔ پیر اتار ہے، منقبت سنائیں، چشتیاں سے میسج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے پروگرام میں حاجی عمران صاحب کو لے کر آئیں، چلیں جی، مرحبا۔ اتفاق ہے جی آپ کی بات سے، اللہ آپ کو برکت دے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ چکوال سے میسج ہے جی، لجپال نبی میرے کلام سنائیں۔ سیال شریف سے میسج ہے، سبحان اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی سیال شریف کی بھی۔ اور آگے چلتے ہیں جی۔ سلمبا سے میسج ہے جی، کلام سنائیں۔ کون سا جی؟ امام علیہ سنت کا کلام ان کو سننا ہے۔ کون سا کلام سننا ہے؟ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، کیا جو ہے نا وہ یہ کمال ہے آپ صاحب۔ فارسی کلام، ہاں ہاں، رومن میں لکھا ہوا، انگلش میں الفابیٹس میں لکھا ہوا، واہ واہ، یہ فرمائش کی ہے انہوں نے، کیا بات ہے جی، مرحبا۔ کال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ سنا دے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، ان کو کلام سننا ہے۔ حسنین بھائی فیصل آباد سے ہیں، اور بخشش کی دعا میرے نانا جان مرحوم عبدالرشید کے لیے اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، آمین۔ کلام سننا ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، ٹھیک ہے جی۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے۔ سید محمد احمد بھائی ہیں، مولا علی کی منقبت ان کو سننی ہے، بہت شکریہ، مرحبا۔ کال لیتے ہیں۔ میرا نام عبدالواحد اتاری ہے۔ میرا نام محمد شاذم ہے۔ میرا نام محمد عمر۔ ہم آج نعرے لگائیں گے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لادلہ سب سے آخری نبی، اولیاء نیکا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، آمنہ کا لادلہ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ یہ فیضان ہے امیر السنت کا، اسے کہتے ہیں فیضان امیر السنت۔ بچے بچے کی زبان پر ختم نبوت کا کیا ہے؟ یہ نعرہ ہے، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، واہ واہ، سبحان اللہ، مرحبا جی۔ ویس بھائی کچھ کلام سنا، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن بن جان فدا سرکار پہ تن بن جان فدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں حاضر دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں آنسو 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 فریادی ہے عرض کرم دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں لجپال نبی میرے دردی دوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا آقا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکتنا اس ذکر دی برکتنا میری قبر بسا دینا لجپال
مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اللہ ذوق والی حاضری مکہ مدینے کی نصیب فرمائے، آمین۔ قبلہ نگران شورا کا ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتا ہے۔ چند گناہ بیان کرتا ہوتا ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہے، یار یہ بھی گناہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے علم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے گناہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا شرک۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان رب کو ہی رب مانتا ہے، کسی اور کو یہ کہتا ہی نہیں کہ یہ میرا خدا یہ میرا خدا، وہ کو پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ مگر شرک ایک گناہ تو ہے نا، اور گناہ عظیم ہے۔ اسی طرح ریاکاری عبادت میں، دکھاوا جس کو کہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ حسد، جیلسی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اچھا، دھوکہ دینا، لالچ، ایون کہ گناہ پر خوش ہونا بھی گناہ ہے، گناہ پر خوش ہونا بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، شراب بنانا، شراب پینا، شراب بیچنا۔ ہم تو شراب پینے کا ہی طرح شراب نہیں پیتا، لیکن ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو شراب کی دکانوں میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، شراب بھرتے بھی ہیں اور شراب پلاتے بھی ہیں، تو سب گناہ ہے، اس کی سب کی کسی کی اجازت نہیں ہے۔ سود لینا، سود دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، اسی طرح خیانت کرنا، آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی، آپ نے خیانت کی، جھوٹ بولتے ہیں، بلا اجازت شرعی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کا پتہ ہمیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بھی کئی گناہ ہیں جو اس سے لکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب جیسے آج کل جیسے میں موٹی موٹی باتیں اور مزید کروں تو میوزک سننا گناہ، گانے سننا گناہ، فلمیں ڈرامے، یہ سارے یہ سب گناہ کے کام ہیں، سب گناہ کے کام ہیں۔ اور کر رہا ہے آدمی بد نگاہی، بے اجنبی بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور بالکل دیکھتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، زنا، بدکاری، اسی طرح بدفعلی، یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو گناہ کے کام ہیں، حرام ہے، اور کئی اس کی نحوستیں ہیں۔ تو اگر بندہ اس طرح کے گناہ میں پڑتا رہے گا تو پھر آخر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک اسے ناراض ہو جائے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ اور اگر ہم اس پر غور کریں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو
بے چینی ہے نا، بے چینی، بے قراری، بے سکونی، یہ بھی گناہوں کی ایک نحوست ہے. ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، گناہوں کی مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ایک قلبی بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے. ہم خوشی ڈھونڈنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی معاذ اللہ کو کلب میں چلا جاتا ہے، کوئی کیسینو میں چلا جاتا ہے، کوئی گانے باجے سننے چلا جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر چلا جاتا ہے. وہ وقتی طور پر اپنی نفس کو خوش کرتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے، لیکن واپس آتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، اس کو مزہ نہیں آیا. ایک مسلمان کو کیسے مزہ آئے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کر آیا ہوں؟ سکون نہیں ہے. پھر اس کو ڈر بھی تو لگے گا نا کہ اللہ پاک ناراض ہو گیا تو میرا بنے گا کیا. تو گناہ سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. پتہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. بدگمانی کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی گناہ ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں. اسی طرح بدشگونی ہے، ان کا پتہ ہونا چاہیے. اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، بدشگونی بھی جائز نہیں ہے. ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، کچھ چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو مطلب میں مفتی صاحب سے بھی بات چیت کر رہا تھا، تو کچھ چیزیں میں نے راستے میں آتے آتے ڈکلیئر کی ہیں کہ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ کیا کام جائز ہے کیا کام ناجائز ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہو رہا ہے تو سب ہو رہا ہے. ہم تو پریکٹس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، روٹین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو روٹین میں ہر چیز جائز ہو یہ ضروری تو نہیں ہوتی. تو معلومات بھی ہم نہیں لیتے کہ یار یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو کئی کام میرے پیارے اسلام بھائیو جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں. لہٰذا علم حاصل کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہو گیا. اللہ ہمیں گناہوں کی معرفت بھی عطا فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ اسی لیے کریں، صرف اور صرف اسی لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کی مارے سلام کہتے ہیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کی مارے سلام کہتے ہیں. ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ